فلسطین صرف ایک سیاسی کیس نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کا دل ہے. جب تک یہ زخمی ہے پوری امت زخمی ہے. آواز سنو، بچوں کی چیخنے کے، ماؤں کی پکار اور مسجد کی میناروں سے اٹھتی ہوئی فریاد. یہ صرف ایک جنگ نہیں، یہ صرف زمین کا جھگڑا نہیں، یہ انسانیت، مذہب اور قیامت کی نشانیوں کے درمیان ایک خاموش طوفان ہے. سوال یہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یہ خونریز ڈرامہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف یہودی اور مسلمانوں کی لڑائی ہے یا اس کے پیچھے کوئی پرانی قرآن والی کہانی چھپی ہے؟ آئیے ماضی کے پردے اٹھاتے ہیں اور آج کے اصل زخموں کے جڑ تک پہنچتے ہیں. یہ سرزمین جسے آج فلسطین کہا جاتا ہے کوئی عام سرزمین نہیں. یہ وہ زمین ہے جسے قرآن مجید میں الارض المقدسہ کہا گیا ہے. چنانچہ اللہ پاک سورۃ المائدہ میں فرماتا ہے، یہ میری قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ. یہ وہ زمین ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو داخل ہونے کا حکم ملا، اور جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے اٹھائے گئے. مسجد اقصیٰ جو کہ اسلام کا تیسرا سب سے بڑا مقام ہے، اس سرزمین پر کڑے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام مکہ کے بعد سب سے افضل مسجد جو ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے. لیکن آج یہ پاک زمین خون سے خونریز ہے. سوال یہ ہے کہ تنازع کب شروع ہوا؟ کیا یہ صرف 1948 میں اسرائیل بننے کے بعد شروع ہوا؟ نہیں، اس کی جڑیں بہت پرانی ہیں. اتنی پرانی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی سرکشی ہے. تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نجات ملی. انہیں اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم اور حکومت دی جو آج ہم اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے اس سرزمین پر عدل قائم کیا، لیکن رفتہ برفتہ بنی اسرائیل میں گمراہی پھیل گئی. انہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلا کر قتل کر دیا اور زمین میں فساد پھیلایا. 1948 کو جب اسرائیل قائم ہوا تو 7 لاکھ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا. اس دن کو فلسطین جو ہے عظیم تباہی کہتے ہیں. پھر 1967 کی جنگ ہوئی، 6 روز جنگ. اسرائیل نے مشرقی یروشلم، غزہ اور مغربی کنارے پر قبضہ کیا. آج غزہ کے پٹے کو دنیا کی سب سے بڑی کھلی جھیل کہا جاتا ہے. وہاں مسلمان روزانہ بمباری، بھوک اور پانی کی قلت کا شکار تھی. مسجد اقصیٰ پر حملے ہوتے ہیں، معمولی مزاحمت کرنے والی نوجوانوں کو مٹھاتے ہیں، مارتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ محض سیاسی جنگ ہے؟ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودوں سے جنگ نہیں کرے گے، یہاں تک کہ پتھر اور درخت کہے گے، اے مسلمان میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، آؤ اسے مار دو. بخاری کا بھی ایک حدیث ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب ایک عام سیاسی تنازع قیامت کے علامات بدل دیتا ہے. کیا آج غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس حدیث کا ابتدائی منظر ہے؟ فلسطین کا ایک بچہ ملبے کے نیچے سے نکلتا ہے، اس کے ہاتھ میں قرآن کا ایک پھٹا ہوا صفحہ ہے. یہ منظر نہ صرف افسوس دلاتا ہے
بلکہ ہر مسلمان کی ایمان کو جگاتا ہے۔ جب تک مسلمان حکمران آپس میں متحد نہ ہوں گے تب تک یہ عذاب جاری رہے گا۔ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ دو ممالک کی جنگ نہیں ہے، یہ حقیقت دراصل ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آج مسلمان اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم صرف ٹی وی پر خبریں دیکھ کر خاموش بیٹھے رہتے ہیں؟ کیا ہماری زبانوں پر صرف دعائیں ہے لیکن ہماری دل مردہ ہو چکی ہے؟ نساء آیات نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے خاطر جنگ نہیں کرتے، جو کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی مکہ سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں۔ آج فلسطین کے مائیں وہی دعا مانگ رہے ہیں۔ مسلمانوں کا زوال ان کا آپس کے اختلافات اور دنیا کی محبت کی وجہ سے ہیں۔ جب تک ہم تقوی اور عدل کی طرف نہیں لوٹیں گے اللہ ہم پر ظلم کو مسلط کر دے گا۔ فلسطین صرف ایک سیاسی کیس نہیں ہے بلکہ یہ امت مسلمہ کا دل ہے۔ جب تک یہ زخمی ہے پوری امت زخمی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے فلسطین کے بھائیوں پر رحم فرمائیے، مسجد اقصی کو یہودیوں کے شر سے بچائیے اور امت مسلمہ کو اتحاد اور تیاری کی توفیق دے۔ آمین۔